بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چغل خوری کرنا نیک اعمال کو ضائع کرنے والے گناہوں میں ایک گناہ چغل خوری کرنا ہے۔ چغلی کہا جاتا ہے ایک کی بات دوسرے کو پہنچانا، فتنہ اور فساد پھیلانے کے لیے۔ ایک کی بات دوسرے کو جا کے بتا رہے ہیں اس لیے تاکہ ان دونوں میں لڑائی ہو جائے، فتنہ فساد پھیل جائے، جھگڑا ہو جائے، دشمنی ہو جائے، آپس میں رنجش ہو جائے، ان دونوں میں آپس میں جو تعلقات ہیں وہ خراب ہو جائیں۔ اس نیت سے کسی ایک کی بات دوسرے کو جا کے بتانا کہ جو وہ آدمی آپ کے بارے میں یوں کہہ رہا تھا، اور اس کی بات آگے ادھر کہ جو وہ آپ کے بارے میں یوں کہہ رہا تھا، تو یہ لگائی بجھائی والا جو کام ہے اس کو چغل خوری کہتے ہیں، اور یہ ایسا گناہ ہے کہ جس سے انسان کے نیک اعمال بھی ضائع ہو جاتے ہیں۔ چغل خوری کہا جاتا ہے ایک کی بات دوسرے تک پہنچانا، فتنہ اور فساد پھیلانے کی نیت سے۔ اگر ایک شخص نے دوسرے کے بارے میں کوئی جملہ کہہ دیا تو یہ اس کو فوراً جا کر کہتا ہے تیرے بارے میں تو اس نے یہ کہا۔ اب اس نے ایک بات کہی ہوتی ہے، دو تین باتیں یہ اپنی طرف سے لگا دیتا ہے، تو اس طرح بات کو بڑھا چڑھا کر پیش کرتا ہے تاکہ ان کے درمیان میں دشمنی ہو جائے، ان کے درمیان میں نفرت ہو جائے۔ یہ طرز چغلی کہلاتا ہے۔ یہ ایسا انداز اختیار کرنا بات کرنے کا، اس کو چغلی کہتے ہیں۔ حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بلا شبہ اللہ کے اچھے بندے وہ ہیں کہ جب انہیں دیکھا جائے تو اللہ یاد آ جائے۔ اللہ کے بندے اور نیک لوگ وہ ہے کہ جب ان کو دیکھا جائے تو ان کا چہرہ دیکھ کر لگے کہ بھئی یہ واقعی اللہ والے آدمی ہے، نورانی چہرہ ہے، اور ہر وقت فکر آخرت میں اللہ کے ذکر میں ڈوبا ہوا ہے، تو اس کو دیکھ کر آدمی کو اللہ یاد آ جائے۔ کوئی ایسا اللہ کا ولی بندہ ہو کہ جس کی زیارت کرنے سے ہمیں اللہ یاد آ جائے۔ اور اللہ کے برے بندے وہ ہیں جو چغلی لے کر چلتے پھرتے ہیں، اور چغلی کی وجہ سے محبت کرنے والوں میں جدائی کرنے والے ہوتے ہیں، اور جو لوگ برائی سے بیزار ہیں ان کے لیے فساد کی تلاش میں رہتے ہیں۔ جو لوگ برائی سے دور رہتے ہیں، لیکن یہ بدبخت لوگ جو ہیں کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح ان سے کوئی برائی ہو جائے، ان سے کوئی بدی ہو جائے، ان سے کوئی ایسا کام ہو جائے جس سے کہ معاشرے میں یہ بدنام ہو جائے۔ یہ چغل خور کا کام ہوتا ہے۔ اس لیے آدمی کو ہوشیار رہنا چاہیے، ہر کسی کی بات کو سن کر اس پر عمل کر لینا، یا ہر کسی کی کہی ہوئی بات کو سن کر اس کے مطابق آدمی اپنا ذہن بنا لے، یہ غلط ہے۔ تحقیق کرنی چاہیے کہ اس نے بات کہی ہے تو میں تحقیق کروں کیا یہ بات صحیح بھی ہے کہ نہیں ہے۔ کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ تحقیق نہ کرنے کی وجہ سے ہی بڑی بڑی لڑائیاں کھڑی ہو جاتی ہیں، بڑی بڑی بدگمانیاں کھڑی ہو جاتی ہیں، بڑے بڑے دنگے ہو جاتے ہیں۔ بھائی تحقیق کر لینی چاہیے تھی آپ کو کہ آپ سے جس کے بارے میں آگے بتایا کہ وہ آپ کو یوں کہہ رہا تھا، اس نے آپ کے بارے میں یوں کہا، تو وہ تو زندہ ہے، اس سے پوچھ لو جا کے۔ کتنی لڑائیاں ایسی ہو جاتی ہیں، قتل و قتال تک نوبت آ جاتی ہے، لیکن بعد میں تحقیق کی جاتی ہے، پتہ چلتا ہے یہ وہ تو جھوٹ ہے، اس نے کہا ہی نہیں تھا ایسا، یہ تو اس نے اپنی طرف سے لگا دی تھی۔ اگر یہ تحقیق پہلے ہی کر لیتے، نہ لڑائی نہ جھگڑا کچھ بھی نہ ہوتا۔ اس لیے قرآن کا بھی حکم ہے کہ جو فاسق آدمی تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو اس کی پہلے تحقیق کر لیا کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے ایمان والو جب تمہارے پاس کوئی آدمی، فاسق آدمی، گناہگار آدمی، ایسا آدمی سے نہ دین کی پرواہ، نہ دنیا کی، نہ اللہ کی، نہ آخرت کی، نہ نماز کا، نہ روزے کا، بددین آدمی ہے، اس کی بات تو ویسے بھی ماننی چاہیے کہ اس کا کیا بھروسہ ظالم کا۔ جب یہ اللہ کا نہیں ہوا تو ہمارا کہاں ہوگا، جب اللہ کے رسول کا نہیں ہوا تو ہمارا کہاں ہوگا یہ، تو اس کی بات کو تو ویسے نہیں ماننا چاہیے۔ لیکن اگر وہ بتا بھی رہا ہے آگے تو آنکھ بند کر کے اس کی بات پہ عمل نہیں کر لینا چاہیے، بلکہ اس کی فتبینوا، قرآن کہتا ہے اس کی تحقیق کرو، اس کی جستجو کرو، پوری تفتیش کرو، چھان بین کرو، کیا یہ بات صحیح بھی ہے کہ نہیں ہے۔ اور آج کل تو ماشاءاللہ بہت سارے ایسے اسباب، ایسے وسائل، ایسی چیزیں آ گئی ہیں کہ تحقیق کرنا بہت آسان ہے۔ مثال کے طور پر کسی نے کہا کہ وہ آپ کے رشتہ دار نے یوں کہا آپ کے بارے میں کہ اچھا لے ابھی لے نمبر لگا کے، ہاں بھائی ایسا کہاں ہے کہ جی نا، کون کہہ رہا، اللہ کی توبہ میں ایسا کیسا کہہ سکوں، بس
اس کا چور ہی پکڑا گیا، وہیں اسی مجلس میں مارو سے کتے کو۔ لیکن پہلے زمانے میں سب چیزیں تھیں نہیں، تو اس لیے بڑی بڑی لڑائیاں ہو گئی بدگمانیوں کی وجہ سے، نہ فون تھے نہ یہ اس طرح کی چیزیں تھی کہ آدمی بیٹھے بیٹھے تحقیق کر لے۔ تو کتنی ساری لڑائیاں جو ہو گئی وہ غلط فہمیوں میں ہو گئی، بدگمانیوں میں ہو گئی۔ لیکن آج یہ ساری چیزیں تو ہمیں استعمال کر کے صحیح بات تک پہنچنا چاہیے۔ اس حدیث مبارکہ میں چغلی کی مذمت فرمائی، اور جو لوگ چغلی کرتے پھرتے ہیں ان کو پورے انسانوں میں شمار فرمایا ہے۔ بہت سے لوگ دیکھنے میں آپ کے بڑے ہمدرد لگتے ہیں کہ بڑے خیر خواہ ہیں، بڑے اچھے ہیں، بڑے آپ کے چاہنے والے ہیں، لیکن وہ اندر ہی اندر جڑیں کاٹتے رہتے ہیں، اندر ہی اندر آپ کے خلاف سازشیں پھیلاتے رہتے ہیں۔ اس کے ہوشیار رہنا چاہیے آدمی کا۔ اسی لیے جب ایک کسی بزرگ سے آ کر کسی آدمی نے کہا نا کہ جو وہ فلاں آدمی معتبر آدمی ہے بہت، اور آپ کے بارے میں یوں کہہ رہا تھا، تو انہوں نے کیا جواب دیا کہ بھلا غیبت کرنے والا بھی معتبر ہو سکتا ہے؟ تم کہہ رہے کہ ایک معتبر آدمی نے مجھے ایسا بتایا ہے میرے بارے میں، یہ تو غیبت ہے، اور غیبت کرنے والا بھی معتبر ہو سکتا ہے، تمہارا جھوٹ ہی پکڑا گیا۔ غیبت کرنے والا تو معتبر ہو ہی نہیں سکتا، اس پہ اعتبار کیا ہی نہیں جا سکتا۔ اور جو آدمی دوسرے کی بات آگے ہمیں بتا رہا ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ ہماری بات وہاں جا کے نہ بتاوے۔ اس لیے ساری چیزیں ہوشیار رہنا چاہیے، اور یہ نہ سمجھیں کہ میرا بڑا ہمدرد ہے، وہاں کی باتیں آگے مجھے بتا رہا، یہ تمہاری باتیں یہاں سے وہاں لے جا کے بتا رہا، یہ وہاں بھی چائے کپ پیوے گا اور یہاں بھی چائے پیوے گا، یہاں سے بھی پیسے توڑے گا وہاں سے پیسے توڑے گا، انہیں خوش کرنے کے لیے وہاں بھی مٹھائی کھائے گا، تمہیں خوش کرنے کے لیے ان کی جھوٹی باتیں یہاں بتائے گا۔ تو ایسے ہوتے ہیں کچھ فتین لوگ۔ تو ایمان والے کو بہت چوکنا رہ کر، ہوشیار رہ کر زندگی گزارنی چاہیے۔ در حقیقت چغلی کھانا بدترین چیز ہے، جو چغلی کرتا ہے اسے کچھ نفع نہیں ہوتا، بلکہ اس کے گناہ بڑھتے چلے جاتے ہیں، اس کی بری حرکت اور شرارت سے اچھے خاصے اہل محبت اور اہل وفا میں جنگ ہو جاتی ہے، اور دلوں میں نفرت کے شعلے بھڑک کر برائیاں شروع ہو جاتی ہیں، اور افراد کی لڑائیاں خاندانوں کو لے کر بیٹھ جاتی ہیں۔ چغل خور ذرا سا شگوفہ چھوڑتا ہے اور یہاں کی بات وہاں پہنچا کر جنگ و جدال کی آگ کو لگا دیتا ہے۔ لوگوں میں لڑائی ہوتے دیکھتا ہے تو خوش ہوتا ہے، گویا اس نے بہت بڑا کام کیا، لیکن وہ یہ نہیں جانتا کہ دوسروں کے لیے جو لڑائی کی آگ سلگائی ہے، اس سے اپنی قبر میں بھی انگارے بھر دیے ہیں۔ جو تم نے ان دونوں کے درمیان لڑائی کرائی ہے تو اس سے آگ بجھ نہیں گئی یہیں، بلکہ اس آگ کو جو تم نے لگایا ہے اس کے انگارے تمہیں قبر میں ملیں گے تیار۔ قرآن کریم اور ذخیرہ احادیث میں جا بجا چغل خور آدمی کی مذمت کا ذکر ہے۔ قرآن مجید میں اللہ کا فرمان ہے، ہمازٍ مشاء بنمیم، سورہ قلم کی آیت نمبر 11۔ ذلیل ہے جو دوسروں کے عیب لگاتا ہے، دوسروں کو عیب لگاتا ہے اور چغل خوری کرتا ہے۔ تجھے اس لیے اللہ نے تھوڑی پیدا کیا کہ دوسرے کے عیب ڈھونڈتا پھرے، دوسروں کی چغلیاں کرتا پھرے۔ تیرے اوپر تو خود اتنا کام ہے کہ تو اگر اس کام کو صحیح طریقے سے انجام دے تو تجھے کسی کی چغلی کرنے کی ضرورت ہی نہ ملے، فرصت ہی نہ ملے تجھے کسی کے پاس آنے جانے کی۔ لیکن تو اپنی فکر چھوڑ کر دوسروں کی فکر میں گھل رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تو اپنی ذمہ داری کو چھوڑ کر خواہ مخواہ دوسروں کی زندگیوں میں ٹانگ اڑاتا پھر رہا ہے۔ چغل خوری کی وجہ سے عذاب قبر میں مبتلا ہونا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 قبروں کے پاس سے گزرے جنہیں قبر میں عذاب ہو رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعذبان وما یعذبان فی کبیر، ان دونوں قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے اور یہ کسی بڑے گناہ کے بارے میں نہیں ہو رہا ہے، یعنی یہ لوگ اس گناہ کو معمولی سمجھتے ہیں حالانکہ یہ بڑا گناہ ہے۔ آپ نے فرمایا، میں پہلا انسان کان احدہما لا یستتر من بولہ، ان میں ایک آدمی وہ تھا جو پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، استنجا کرتا تھا تو وہ احتیاط کے ساتھ نہیں کرتا تھا کہ کہیں پیشاب کی چھینٹیں، پیشاب کے کچھ قطرے اس کے بدن پر تو نہیں لگ گئے، کپڑوں پر تو نہیں لگ گئے، اس سے دھیان ہی نہیں رہتا تھا اس کا، جہاں پیشاب آیا چین کھولی اور اپنا موتنے کھڑا ہو گیا، سارے کپڑے گندے ہو رہے، پیر گندے ہو رہے، جوتے چپل گندے ہو رہے، اور انہیں کے ساتھ پھر رہا ہے، چل پھر رہا ہے، سب کے بعد اٹھ بیٹھ رہا ہے، سارے بستر خراب کر رہا ہے۔ اور دوسرا آدمی وکان الآخر یمشی بالنمیمہ، اور دوسرے آدمی کو اس لیے عذاب ہو رہا ہے کہ وہ چغل خوری کیا کرتا تھا، وہ لگائی بجھائی وہ زندگی گزارتا تھا، اس لیے اس کو یہ عذاب دیا جا رہا ہے۔
پتہ ہی چلا کہ دونوں گناہ ایسے ہیں کہ جن کی وجہ سے قبر کے اندر بندے کو عذاب ہوتا ہے۔ ایک تو پیشاب میں احتیاط نہ کرنا، پیشاب کی چھینٹوں سے نہ بچنا، اس لیے شریعت نے طریقہ بتایا کہ بیٹھ کے پیشاب کرو، ایسی جگہ پیشاب کرو کہ جہاں پیشاب گرے تو واپس آپ کے اوپر چھینٹے نہ آئیں، ایسی جگہ بیٹھ کے پیشاب کرو۔ اس طرف منہ کر کے پیشاب نہ کرو جس طرف ہوا چل رہی ہو، آپ ادھر پیشاب کرو گے، ادھر سے ہوا آئی اور سیدھا آپ کے منہ پہ، آپ کے کپڑوں پہ واپس۔ یہ ساری چیزیں اور یہ سارے آداب شریعت نے اسی لیے ہمیں بتلائے ہیں پیشاب پخانہ کرنے کے، کہ جس سے ہمارا بدن گندا نہ ہو، ہمارے کپڑے گندے نہ ہو، اور جب یہ بے احتیاطی کوئی کرے گا، اس کا دھیان نہیں رکھے گا، تو پھر عذاب قبر اس کو بھگتنا پڑے گا۔ ایسے چغل خوری کرنے والے کا بھی انجام ہے کہ وہ اس خوشی میں نہ رہے کہ میں تو بڑی عزت پا رہا ہوں، ادھر سے بھی مجھے انعام مل رہا ہے، ادھر سے بھی انعام مل رہا ہے، یہاں کی بات وہاں پہنچاؤں تو وہ خوش ہوتے ہیں اور میری آؤ بھگت کرتے ہیں، ان کی بات یہاں لاتا ہوں تو یہ خوش ہوتے ہیں، آؤ بھگت کرتے ہیں میری۔ یہ آؤ بھگت چند دن کی ہے، پھر عذاب قبر تیرے لیے تیار ہے، یہ حدیث شریف میں آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ سن لو، اچھے سے سمجھ لو، اللہ تعالیٰ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے جو انعامات و احسانات و اس کی نوازشیں ہم پر ہیں، اگر ہم ان کو یاد کریں گے تو ہمارے بے قرار دل کو قرار آ جائے گا، سکون مل جائے گا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں سکون آئے، اطمینان نصیب ہو، تو اس کا ایک واحد علاج اور ایک بہترین دوا یہ ہے کہ ہم فوراً اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جائیں۔